قاری خلیل الرحمان صاحب، یہ سورہ آل اعراف کی آیت نمبر 38 ہے۔ یہ محمد انیف صاحب کی تفسیر ہے۔ اس کو ذرا غور سے پڑھیں اور یقیناً میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ یہ تو ہمارے ہی خلاف جا رہی ہے۔ آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کہ یہ تو اس کے اندر میں بھی آتا ہوں۔ فوجون کو بھی محسوس ہو جائے گا کہ اس کے اندر میں بھی آتا ہوں۔ یہ مجھے تفسیر کہہ رہا ہے محمد انیف، اور قیامت والے دن پھر آپ لوگ محمد انیف کو بھی یہی باتیں کہیں گے جو محمد انیف یہاں کہہ رہا ہے دوسرے لوگوں کے لیے۔ تو یہ دیکھ لیں، آج موقع ہے، زندگی نے موقع دیا ہے، فیصلہ کر لیں۔ یہ محمد اظہر صاحب، آپ بھی دیکھ لیں، آپ بھی کس طرح آنکھیں بند کر کے محمد انیف کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اب محمد انیف آپ کو نہیں بچائے گا، اور اپنے بوڑھے ماموں کا خیال کریں، بوڑھے ماموں کا، ٹھیک ہے؟ کہ مجھے تو نہیں پتا، اتنے عرصے سے مجھے کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ کافی کمزور تھے، اب وہ زندہ ہیں یا ادھر چلے گئے ہیں۔ اگر ادھر گئے ہیں تو یہی عقیدہ لے کر اگر گئے جو آپ نے ان کو دیا ہے کہ ڈاکٹر عثمانی کے ساتھی مرتد ہو گئے اور ہم جناب صحیح قرآن کے مطابق ہیں، جو قرآن میں آ گیا وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ قرآن میں کیا آیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح آدم علیہ السلام کو حکم دیا، اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی یعقوب کو حکم دیا کہ بیٹوں کو لے کر یوسف کو سجدہ کرو۔ یہ قرآن میں آ گیا جی۔ نعمان خاور بھی یہی کہتا ہے، محمد اظہر صاحب آپ بھی یہی کہتے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے، یہی بات آپ لوگوں نے احمد خان صاحب کو بھی اس عمر میں بتائی ہوگی، یا ان کو بے خبر رکھا ہوگا۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے، یہ آپ نے اتنی توحید اور توحیدی جماعت میں شامل ہونے کے بعد دیکھیں نا، وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جنتیوں والے کام کرتے ہیں، تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے، جہنمیوں والے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے۔ تو اسی طرح وہ چرخہ کاٹنے والی کا کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا تھا، اور بوڑھے باغ والے کا، یہی انجام آپ لوگوں کے ساتھ ہو گیا ہے۔ تو اللہ سے ابھی بھی سانس آ جا رہی ہے، اللہ سے معافی مانگ لیں، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، ورنہ مارے جاؤ گے۔